अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान लैला ज़री और आप देख रहे हैं कैंपस टॉक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तलीम की दुनिया, जहां हम आज आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया किस तरह तलीमी सरगर्मियों में मददगार साबित होता है। आम तौर पर सोशल मीडिया को तफरीह और वक्त गुजारी के तौर पर जाना जाता है और आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह तलीमी सरगर्मियों में मदद फराहम करता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हसन, जो तलीम के इस जदीद दौर में आला नाम रखते हैं, जो आज हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया स्टूडेंट्स की किस तरह मदद कर सकते हैं। तो चलें इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि वो हमें इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर साहब, तो हमें बताएं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह किरदार अदा करता है तलीमी सरगर्मियों में, तो फिर जो सोशल मीडिया है वो क्या वाकई ही तलबा के लिए फ़ायदेमंद है या फिर वक्त का ज़िया है? बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इनविटेशन का। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, वो बिल्कुल ही अपना एक रोल प्ले कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया ने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको बहुत इजी कर दिया हुआ है। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिल रही है। एक्सेस के साथ साथ हम डिफरेंट सोशल सर्कल्स के साथ जो सोशल मीडिया के उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे नए आइडियाज़ ले सकते हैं, नए कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। हमें डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं जो कि इंटरनेट से हट के एक पब्लिक माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसके हवाले से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो अपने नए आइडियाज़ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उनसे नई इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और वो नए आइडियाज़ एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी इसके बारे में। सर आप हमें ये बताएं कि जो सोशल मीडिया है वो यानी कि उसमें कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिससे हम जो तालिबे इल्म है उनको फ़ायदा पहुंचेगा कि वो किस तरह इसको सर्च कर सके, तो उस वेबसाइट के बारे में कुछ बताना चाहें आप प्लीज़। अच्छा, जो है ना स्टूडेंट्स के सर्च आउट के हवाले से इंफॉर्मेशन सर्च करना और एजुकेशन से हवाले से, वो जब सॉफ्टवेयर की बात की जाए, देखें आजकल AI बहुत ज़्यादा इन हो चुका हुआ है। AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्टूडेंट्स को जहाँ पे डाटा का लैक होता है फौरी आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता है। AI से अगर हट के देखा जाए, लिंक्डइन है, उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे चीज़ें पूछें, वो आपको एजुकेशन के हवाले से गाइड करेंगे। वहाँ पे सिर्फ फैसिलिटीज़ सर्विसेज नहीं मिल रही है, आपको बहुत सारे डाटा अवेलेबल है। अगर वो वैसे भी नहीं मिलता आपको डायरेक्टली, तो आप उधर क्वेश्चन पुट कर दें अपना, तो वो लिंक्डइन पे वो ऑटोमेटिकली वो लिंक बना के सब स्कॉलर्स को या उनको इनवाइट कर देगा कि ये क्वेश्चन पुट हुआ है, आप काइंडली इसका आंसर दें। तो वो जो डाटा है इंटरनेट वाला, उससे हट के फिर वो सोशल मीडिया आपको पब्लिक के माइंड में क्या चल रहा है उससे वो डाटा उस हवाले से वो प्रोवाइड करेगा। जैसा कि सर आपने AI का जिक्र किया, तो ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दें कि स्टूडेंट उस पर किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, AI क्या है ना, जो उसने हमारे लिए बहुत सारी इजीनेस कर दी हुई है, वो हमें बहुत इजी कर दी है। वो किस सेंस में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हमें डाटा नहीं मिलता हम उधर से डाटा ले लेते हैं, प्लस जस्ट वो डाटा के हवाले से नहीं, हमें वो आर्टिफिशियल भी एक इन्वायरमेंट बना के देता है। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप में से अक्सर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, उनने मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का कितना कल्चर देखा हुआ है या इजिप्शियन का कितना कल्चर देखा हुआ है, लेकिन वही AI हमें सारा वो कल्चर बना के वो दिखा रहा है। वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, और वो जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मीडिया से रेलिवेंट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं या आर्कियोलॉजी के हैं या वो हिस्ट्री के, फिलासफी के, उनको वो सारे इन्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें बना के दिखा रहे हैं। तो AI इस हवाले से हमें डाटा के हवाले से भी, पिक्चर के हवाले से भी, और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमें फैसिलिटेट कर रहा है ताकि हम उस इन्वायरमेंट को जज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और इसके साथ साथ व्हाट इज़ द गोइंग इन फ्यूचर में क्या हैपन होना चाहिए, वो भी हमें AI इस हवाले से चीज़ें प्रेडिक्ट करके या फिर वो वीडियो जनरेट करके वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी
تو سر اگر آپ نے ویب سائٹ کی بات کی، پھر اے آئی کا بھی ذکر کیا، تو اس کے ساتھ سر اگر ہم دیکھیں تو گوگل جو ہے وہ طلباء کے لیے سب سے معلوماتی دنیا ہے، یعنی سب سے بڑی معلوماتی دنیا ہے. تو آپ ذرا یعنی کہ اپنی معلومات کے اکارڈنگ اگر آپ بتائیں تو گوگل پہ ہم کس طرح سے سرچ کریں کہ وہ ان کو پرووائڈ اور اچھا ڈیٹا ملے. آپ اس کے بارے میں روشنی اچھا، جو گوگل کا ہے نا، گوگل کے اندر جو آلموسٹ آپ کو ویریفائڈ انفارمیشن ہی ملتی ہے. یہ ان ویریفائڈ انفارمیشن ہمیں سوشل میڈیا میں پرابلم کریٹ کرتی ہے. اب گوگل کے اوپر اب اگر آپ جائیں گوگل جنرل کے اوپر آپ ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، اگر تو وہ ویکیپیڈیا کے حوالے سے تو شاید وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوا تو وہ دے دیا، لیکن اس کے نیچے بھی ریفرنسز ہوتے ہیں. کبھی ہم نے گوارا نہیں کیا اس کو دیکھنے کے لیے. پھر جنرل ویب سائٹس ہیں، جنرل ویب سائٹ میں دیکھیں کہ کس نے لکھا ہوا ہے، کیا وہ اتھینٹک پرسن ہے یا جنرل ایک آرٹیکل ہے. اگر وہ بھی آپ کا نیڈ کو ویریفائی نہیں کر رہی تو آپ نیکسٹ چلیں گوگل اسکالر کے اوپر چلیں. گوگل اسکالر کے اوپر جتنا بھی آپ کو ڈیٹا ملے گا وہ سارا ویریفائڈ ملے گا ڈیٹا. تو وہ ڈیٹا آپ وہ کسی آرٹیکل سے مل رہا ہے، کسی بک سے مل رہا ہے، کسی جرنل سے مل رہا ہے، تو آپ کا وہ ایک ویریفائڈ ڈیٹا ہے. تو اس حوالے سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ گوگل کے اوپر میکسیمم ڈیٹا ایک ویریفائڈ ڈیٹا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ ریفرنس ہونا لازمی ہے، تو مطلب کہ آپ ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر جو طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، طالب علم کی توجہ اور ذہنی صلاحیت پر کیا اثر ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا انفلوئنس کے حوالے سے، اگر تو وہ ڈیٹا کی پرپز کی حد تک ہے نا، ڈیٹا سرچ آؤٹ کرنے کی حد تک، تو پھر اتنا کوئی نیگیٹو انفلوئنس نہیں ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نیگیٹو انفلوئنس کے اوپر، اگر ہم ڈیٹا سرچنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا سرچنگ کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس نہیں ہو رہا. اٹ مینس کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ہیلتھی ایکٹیویٹی کے لیے اس نے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. ہاں، اگر وہ ایک کہہ لیں کہ ایجوکیشنل ڈیٹا سے ہٹ کے یا ادر کہہ لیں کہ وہ کیا اس کو پرپز کے لیے یوز کر رہا ہے، تو پھر اس کا ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل آپ کی نیند کے اوپر افیکٹ پڑے گا. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس طرح پرفارم نہیں کر پائے گی. پھر جو بھی آپ کی مینٹلی جو ساری سیٹسفیکشن ہے، ابیلٹیز ہیں، اسکلز ہیں، وہ سارے آہستہ آہستہ وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے ایجوکیشن کے پرپز تک رکھے تو وہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک آپ چیزیں اس کو آپ سرچ آؤٹ کرتی ہیں. جب آپ کی وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر آپ اس کو آف کر دیتے ہیں یا اپنا ایک سیکنڈ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو. اوکے جی سر، بس اب ٹاک شو کو مکمل کرتے ہوئے اگر ہم آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ آپ کے اکارڈنگ، آپ کے نالج کے مطابق یعنی طالب علم کو سوشل میڈیا سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہیے؟ اچھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو میری آبزرویشن ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کو چلے فری ٹائم یا لیجر ٹائم تو وہ پاس کر رہے اس کو وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہو، لیکن زیادہ یہ میں پریفر کروں گا کہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا سے مراد چاہیے کہ آپ کا وہ فزیکل نیٹ ورک ہٹ کے اب وہ آن لائن ایک نیٹ ورک آ چکا ہے. تو اس کو اب ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے ڈسکشن کے لیے. لوگوں کے سامنے ڈفرینٹ کوشچنس پٹ کرے، ان سے آنسر لے، ان کا ویوز لے، تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک نئی وہ ان کو ایک کانسیپٹ آئیڈیاز کی صورت میں چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے جو اپنے مائنڈ کے اندر پرسیپشن بنائی ہوئی ہے وہ اس کی چینج ہو جائے. یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کو اپنے آپ میں رہنا پسند ہوتا ہے، وہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتے یا کسی سے کوئی انفارمیشن نہیں دینا چاہتے، تو وہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے آہستہ آہستہ اس کو وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکشن کریں، گپ شپ کریں، تو ان کو کہہ لیں کہ ایک اوپن مائنڈیڈ کے طور پہ وہ چیزیں سامنے آنا شروع کی. وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ابیلٹی، ایک اسکل ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو چاہیے وہ پھر ڈفرینٹ اسکالرس کو سرچ آؤٹ کرے، ڈفرینٹ پروفیسر، ٹیچر، لیکچرر کو وہ سرچ آؤٹ کرے، ان سے وہ کوشچن کرے. جب وہ کوشچن کرے گا تو اس کو پھر انٹرنیٹ سے، بکش سے ہٹ کے ایک ایکسپیرینس ڈیٹا ملے گا. تو وہ ڈیٹا اس کے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک نئی ڈائریکشن وہ کریٹ کرے گا، ایک نئے اینگل بنائے گا ایجوکیشن کے حوالے سے، جو آگے اس کو کہہ لیں کہ بہت اچھا لیڈ کرے گا اس کو.
جیسے کہ سر جو طلبہ کے لیے سوشل میڈیا کس طرح یعنی مثبت اثر انداز کیسے ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ لائنز اگر آپ بتانا چاہیں تو تھوڑی سی بس. دیکھیں اس کے نا سارا ڈپینڈ کرتا ہے یوز کے اوپر. اوکے. ہاں ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں. جب ہم اس کو اچھے سے کہہ لیں کہ ایک پراپر پرپز کے لیے کریں گے، میں لازمی نہیں یہ کہتا کہ ایجوکیشن کے لیے کریں. جب ہم گول اورینٹڈ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کریں گے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. وہ کیسے پڑے گا؟ ہمیں چیزیں سرچ آؤٹ کرنا آئیں گی سوشل میڈیا کے اوپر سے، لوگوں سے کنٹیکٹ کرنا آئے گا، لوگوں سے بات کرنا آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نئی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. نئے لوگوں سے ملنا ہوگا، وہ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بہیو کرتے ہیں، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور کیا ان کی ساری سائیکی ہے، وہ ہمیں جاننے کو ملے گی. پھر ویڈیوز کے حوالے سے، ڈیٹا کے حوالے سے ہمیں وہ لنکس بھی دے سکتے ہیں، لائبریری کے حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں، بکس کے حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملے گی. تو فرسٹ اور مین تھنگ ہے آپ نے اپنا وہ گول ایک سیٹ کرنا ہے، آپ اس کس کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہماری آڈینس کو اور ہمیں اتنی مفید انفارمیشن شیئر کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی انفارمیشن کو مفید طریقے سے شیئر کیا ہے، کہ جس میں ہم تعلیمی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.